تو جتنا انسان قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا نا، آپ دیکھیے گا اس کا مائنڈ سیٹ اتنا پاورفل ہوگا، اتنا سالڈ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب بھی اس کو کسی قسم کے کلیجے پہ، مجھے میں نے ساری باتیں لکھی ہیں نا کہ ماضی کا کیا، ماضی میں مجھے ماضی کی غلطیوں میں مجھے اللہ نے معاف کر دیا، کیا مستقبل میں مجھ سے غلطیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، مستقبل میں دشمنوں کا حال کیا ہوگا، مستقبل میں کیا میں امام بنوں گا یا غلام بنوں گا، مستقبل میں کیا میرے پر بیماری آئے گی نہیں آئے گی، کیا چوری ہوگی، ڈاکہ ڈکیتی ہوگی نہیں ہوگی، کیا مجھے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، ترقی ملے گی یا نہیں ملے گی، نقصان ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ وہ سارے سوال ہیں جو انسان کی قلبی روحانی کیفیت کو نہ ہلا دیتے ہیں۔ کیا اچھا پھر یہ تو اس تو انسان کو سکون چاہیے، سکون اسی چیز کا نام ہے نا کہ جو حرارت اور حرکت ہوتی ہے انسان کی روحانی جسمانی اندرونی نفسیاتی دنیا میں، اس میں ایک بیلنس آ جائے، ایک ٹھہراؤ آ جائے۔ وہ ٹھہراؤ کس چیز سے ہے؟ اس کو کس چیز سے ٹھہراؤ آئے گا کہ اسے ایک امید ملے، اسے ایک اطمینان ملے، اسے ایک کنونسنگ جواب ملے، اسے ایک کنونسنگ آنسر ملے، ایک ایسا جواب ملے جس کا مسلک فرقے سے تعلق نہ ہو مگر اسے ایک جواب ملے، وہ جواب جو ہر انسان ہر روز چاہتا ہے۔ اچھا اگر آپ گولیاں کھا کے سو جائیں، وہ 10 ٹائپس آف میڈ مین میرا ایک بہت پرانا لیکچر تھا، بڑا کامیاب لیکچر تھا کہ لوگ کیسے حقیقت سے منہ موڑنے کے لیے کبھی شراب، کبھی نشے، کبھی فلانا، کبھی ٹمکان، کبھی پیشنزم، کبھی کمپیشنزم، مختلف ازمز میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ حل نہیں ہے سکون کا۔ دس از ناٹ دا سولوشن۔ بائی دی اینڈ آف دا ڈے وہ نشے اتر جائیں گے، وہ جھوٹ کی چادروں نے نیچے آ جانا ہے، حقیقت سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور حقیقت ہے یہ کہ انک قادح الی ربک قدحا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں بلائیں بھیجوں گا، ضرور بھیجوں گا، لام تقید آگے نون سکیلا یا نون خفیفہ ملا کے اللہ نے کہا ہے میں ضرور بلائیں بھیجوں گا، خوف، بھوک، موت، تباہیاں، بربادیاں، آبادیاں، یہ سب فتنے بن کے لائف میں آئیں گی۔ یہ دنیا جہاں انسان کے اوپر آزمائشیں، پرابلمز، بیماریاں، یہ نہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کو بارے میں ایک زمانے میں سمجھتا تھا کہ بھائی میری لائف بہت ہی ٹف ہے، میں نے رستے جو چنے زندگی کے اندر وہ اچھے خاصے ٹف ہیں، مشکل ہیں، ہر وقت کی ٹینشن، تکلیفیں وغیرہ، کاش میں سیٹل ہو جاؤں، کاش میں مائنڈ کو ایک جگہ پہ رکھ کے ریلیکس کر لوں۔ کچھ بڑے ہی عجیب بیوقوف لوگوں نے بھی مجھے ایک دفعہ کہا، احمق قسم کے وہ لوگ تھے، کہ آپ ڈیفائنڈ ہو جائیں ایک سائڈ کے اوپر، کیونکہ وہ خود کمزور تھے، خود ضعیف تھے، اور خود ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ساری فیلڈز کو لے کے چل سکتے۔ میرا بھی مائنڈ کہتا تھا میں ایک سائڈ پہ لگ جاؤں، یا موٹیویشن کی سائڈ پہ ہو جاؤں، یا پھر جو ہے نا یہ درس نظامی کی طرف ہو جاؤں، یا کوپریٹ کی طرف ہو جاؤں، یا فلاں سیاست کی طرف ہو جاؤں، یا کاروبار میں لگتا ہے۔ یہ کیونکہ جب آپ اتنے ایریاز میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ چیزیں کھینچ رہی ہوتی ہیں، اور اس سے آپ کے اندر جو ہے نا گرے ایریا، جسے میں کہتا ہوں نا کہ گرے جو ہوتا ہے نا وہ بہت ڈسٹربنگ ہوتا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے جو ہے انسان کے دل کے اوپر بہت حساب کتاب گزرتا ہے۔ تو میں ایک بارے میں سمجھتا تھا کہ بھائی شاید ساری تکلیفیں، ساری ٹینشنیں، یہ ساری مسائل ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہیں شاید، جن کا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا، قوم کو اجاگر کرنا، قوم کی خدمت کرنا، کبھی فنڈز کا مسئلہ، کبھی اس منصب پہ بیٹھ کے ایک آدھ غلط الفاظ نکل جائے تب ہمارے پر اتنی بڑی کیمپین چلا دیتا ہے کوئی، ویسے ہی اپنا کوئی باغی ہو جائے، کسی چیز سے ہو جائے، کسی بھی چیز سے ہو، ہزار قسم کے ٹینشن مسائل انسان کی لائف میں آتے ہیں۔ تو پھر بھی نہیں پتا چلتا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ریاکاری نہ ہو جائے اس فیلڈ کے اندر، کہیں کچھ کرنا پڑتا ہے تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ مختلف پیتر استعمال کرنے پڑتے ہیں سسٹم میں کام کرنے کے لیے۔ تو میں یہی سوچتا تھا آئے دن یہ جو کام ہے نا، یہ آگ کا دریا جو ڈوب کے جانا ہے قوم کی خدمت کرنے والا، تو میں سوچتا تھا یار میں ایک چھوٹا سا اپنا نا سائڈ میں کر کے کام کر لوں، اتنا نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے دوسروں کی زندگی میں جب دیکھا نا تو میں نے دیکھا ہر انسان کی ازمائش اس کے لیول سے ہوگی۔ اگر مجھے، کیونکہ روز صحابہ کہتے تھے نا مجھے اتنا بخار روز کا ہو جائے، ہمیں اتنا بخار روز کا ہو جائے کہ ہماری نمازیں نہ چھوٹیں، لیکن وہ لانگ ٹرم بڑی مصیبتوں سے ان کی بنا رہتی تھی۔ تو جو چھوٹی چھوٹی ٹینشن، جو چھوٹے چھوٹے ہر وقت کا اسٹریس ہے، ہر وقت کی پریشانی اس فیلڈ میں رہتی ہے، تو اس سے اللہ ایک طریقے سے ہمیں بہت بڑی تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن جب میں نے کسی کی لائف میں دیکھا کہ وہ ابھی گھر میں ایک بچی تھی، وہ جھولے پہ بیٹھی ہوئی تھی، میری فیملی میں بچی تھی، تو وہ گری اور اس کا اپنا ویٹ ہی اس کرسی کے ساتھ اس کی ٹانگ پر آیا، اس کی 2 انگلیاں ٹوٹ گئی۔ اچھا کسی کے گھر میں بھی اللہ کی حفاظت سے، اللہ ہماری بھی حفاظت کر، کسی کو کورونا ہو گیا ہے، کوئی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، کچھ فلان ہے، کسی کے بچہ ہوا ہے، بچے کے بعد اس کا جو ہے ماں کا جو ہے وہ
اس کو سسٹ ہو گئی ہے ایک جگہ کے پر، اس کے اپنے ایشوز چل پڑے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار کہاں نہیں ہے ٹینشنز، کہاں نہیں ہے بیماریاں، کہاں نہیں ہے پریشانیاں، کہاں تنگیاں نہیں ہیں. ابھی ایک شخص صاحب ہمارے خاندان میں فوت ہو گیا صرف پیسوں کی ٹینشن کی وجہ سے. اس پہ قرض بہت چڑھ چکا تھا مگر لوگوں کو بول نہیں سکتا تھا، اور یہ کووڈ-19 نے بہت سے لوگوں کے شاید گھر بھی اجاڑ دیے ہوں گے. تو ان سارے حالات کے اندر بھائی سکون کیسے، سکون جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو سکون یہ چیز ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو عبارت ہے ٹیکسٹ وائز، اور دوسرا روحانی لحاظ سے جو اس کی تفسیر اور اس کا معنی جو انسان کے سینے میں اترتا ہے نا کہ اللہ ہے. اللہ ہے سکون سب سے بڑا، اور کوئی سکون نہیں. میتھمیٹکس ہوگی گراؤنڈ پر، آپ 10 گارڈ کھڑے کر لیں، آپ بڑی سی اپنی سلطنت بنا لیں، آپ فلاں کریں، کہ اینڈ میں اور شروع میں بھی اصل ہے اللہ. اللہ کے ساتھ انسان کا سکون بنتا ہے، مگر اللہ کے ساتھ صرف اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے سے سکون اسٹیبلش نہیں ہوگا. وہ بھی ہو جاتا ہے کہ یار اللہ ہے، مگر جتنا آپ اللہ کو جانیں گے، جتنا اللہ کی پہچان ہوگی، جتنا اللہ کی معرفت ہوگی، جتنا اس کے ناموں کا پتہ ہوگا، جتنا اس کی صفات کا پتہ ہوگا، جتنا اس کے افعال کا پتہ ہوگا، جتنا اس کے ایکشنز کا پتہ ہوگا، اس کے ایٹریبیوٹس کا پتہ ہوگا، اللہ کی کیا چیز عذاب ہے اور اللہ کی کیا چیز نعمت ہے، یہ فرق کرنے کا علم ہوگا. اللہ کہاں ڈھیل دے رہا ہے اور کہاں انسان کو گمراہ ہونے کے لیے اس کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ کیسے فرق کریں گے ہم اس کو؟ اچھا اللہ تعالیٰ یہاں غصے میں تھا یا ہم سے خوش تھا یا راضی تھا، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ مال اور دولت گھر میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو، اور مال اور دولت گھر میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ ناخوش ہو. سبجیکٹو ہے، محل دیکھنا پڑے گا. گھر کے اندر فقیری ہے غریبی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے، اور ہو سکتا ہے یہ فقیری غریبی ناراض بھی ہو. یہ والی آیت، یہ حدیث کیسے سمجھیں گے ہم کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اس کو بلاؤ میں ڈال دیتا ہے، انہیں آزمائشیں دیتا ہے ان کے اوپر. اور کسی قوم اور یہ ہمیشہ ایسے بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائشیں نہیں دینا بھی رحمت اور نعمت ہے. فرق کیسے کریں گے؟ گناہوں کی کاٹ اللہ کیسے کرتا ہے، کس طریقے سے، یہ کب پڑھ، یہ ہمیں پڑھ کے آئے. ایک تو ہر کسی کا اللہ ہے کہ جو وہ فیل کرتا ہے، اور فیلنگ میں آج کل دیکھتا ہوں انٹرنیٹ پہ ہر کوئی اپنی نا فیلنگز بیان کر رہا ہے. آئی فیل مائی گاڈ ٹو بی لائک دس، مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرا اللہ ابھی مجھ سے اس طرح کلام کر رہا ہے. لیکن بھیا یہ بہت بڑی یہ غلطی ہے کہ ایک تو فیل ہے نا، ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ آپ کی ایک فیلنگ ہے، آپ کا ایک گٹ ہے جو چلتا ہے کہ بھائی مجھے یہ فیل ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، لیکن اگر آپ نے اسے کنفرم کرنا ہے نا تو وہ ٹیکسٹ سے کنفرم ہوگا. وہ آپ کی خیال اور آپ کے احساس اور آپ کے فیل پر نہیں چل سکتے ہم. ہو سکتا ہے آپ کو ایک فیل آ رہی ہو کہ جی میں بہت اس ٹائم پر سیٹ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ اللہ کی شریعت کے اندر حرام ہو، آپ کے لیے غلط ہو، آپ کو وہ شیطانی وسوسہ، اور ہو سکتا ہے آپ ایک فیل گڈ فیکٹر پہ سمجھ رہے ہیں اپنا بیڑا پا رہے ہیں. اچھا ایک جگہ کے اوپر آپ کو پھنسایا جا رہا ہے، آپ کو بربادی کے، آپ کے آگے فرعون کے آگے نا وہ اسباب بنائے جا رہے تھے، وہ خود بھی بناتا گیا، وہ پھنستا بھی گیا، وہ سمجھ ہی نہیں سکا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہ سب سمجھنے کے لیے کہ جو زمین کے زمینی اور آسمانی اور دنیاوی اور جسمانی معاملات میں جو تغیر اور تبدیلی آ رہی ہے اس کو اصل چیک تو ٹیکسٹ کے ساتھ کیا جائے گا، فیل کے ساتھ نہیں. لیکن فیل کو بھی ہم اڑا کے نہیں پھینکتے، فعل ہم فجورا کھڑا ہے. انسان کی جو فیلنگ ہے اچھے اور برے کے بارے میں، اللہ اس کو کہتا ہے کہ میں اسے یہ خود انسٹنکٹ دیتا ہوں، میں اس کو یہ فیل کراتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. بٹ دا پوائنٹ از شریعت بیسڈ فیلنگ ہونی چاہیے، شریعت بیسڈ انٹینشن ہونی چاہیے، شریعت بیسڈ کانٹیکسٹ ہونا چاہیے، شریعت بیسڈ ڈیریویٹیوز ہونے چاہیے، شریعت بیسڈ ریسرچ ہونی چاہیے، شریعت بیسڈ نظریات ہونے چاہیے، شریعت بیسڈ. تو شریعت ایک ٹیکسٹ کا نام ہے، اور اس ٹیکسٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک تفسیر کا نام ہے، اور وہ تفسیر اور وہ اصول جس کے ساتھ شریعت کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے ہمیں علماء کے پاس آنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں اساتذہ کے پاس آنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں ان معلمین کے پاس، ان ٹیچرز کے پاس آنے کی ضرورت ہے جو اس ٹیکسٹ کو کھولیں گے، اور اس سے سکون جو ہے نا، ابھی آپ کو ٹینشن ہے، ابھی آپ کو سٹریس ہے، ٹھیک ہے ہماری تقریریں قوم کو ریلیکس کرنے کے لیے بہت کام آتی ہیں، جوش و جذبے والی تقریریں اچھی ہوتی ہیں، لیکن سم ٹائمز کمپلیکیشنز قرآن. میں ایک دفعہ پریشان تھا، تو اس وقت میں سورہ ہجر کی آخری آیتیں کھولی، اس کے اندر جو نا آج میں سب کو ایک سکون چاہیے نا، آپ کو جو لوگوں سے تنگ ہیں، لوگ ان پہ ہنس رہے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی تنقید کر رہے ہیں،
نیسینگ کر رہے ہیں، ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ان کو بلیٹل کر رہے ہیں، ان کے خلاف سیاستیں کر رہے ہیں، ان کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف کیمپیننگ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ ٹینشن اگر کسی کو ہے نا، آج سب سے بڑے تحفے میں آپ کو آیت دیتا ہوں، سمپل ترجمہ ہے، لیکن جب آپ کلاس روم انوائرمنٹ میں پڑھیں گے نا یہ تو یو کانٹ امیجن کہ جو تفسیر آپ کو اس کی پڑھائی جائے گی آپ ہل جائیں گے اندر سے. لیکن ایک جنرل ترجمہ بھی انسان کے کلیجوں کو سکون دینے کے لیے کافی ہے. وہ ہے سورہ ہجر کا آخری رکوع، وہ ہے نا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اس طرح کی جو آیت ہے نا، وہاں سے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے بما یقولون، وہ جو باتیں کرتے ہیں. تو یہاں سے اگر آپ شروع کریں گے نا، یہاں سے اگر آپ شروع کریں گے تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ تک پہنچیں گے تو آپ خود فیل کر لیں گے، آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کا بوجھ کتنا اللہ کم کر دے گا. ایک دن ہم بھی اسی طرح پریشان تھے، گاڑی چلا رہے تھے تیزی کے اندر، گاڑی میں سی ڈی تھی قرآن کے اندر ڈالی، آیتیں چل گئیں، ایسا ٹھنڈا ہوا انسان کا سکون ہو گیا. تو دوسرا بڑا سکون انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جب کو فیل ہوتا ہے نا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. تو اتنا ہم چھوٹا موٹا کوئی بڑا آدمی ہمیں لفٹ کراتے ہیں تو ہم پتہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم کیا چیزیں، ہم بڑی چیزیں. اللہ جب کسی سے بات کرتا ہے تو وہ تو انسان کو آسمانوں پہ لے جاتی ہے. لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ از ٹاکنگ ٹو اس، اللہ از اسپیکنگ ٹو اس، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. میں نے کہا نا فیل گڈ فیکٹر چھوڑ دیں کہ مجھے فیل آ گئی ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں ساتویں آسمان، مجھے فیل آ گیا کہ اللہ میرے پاس ہے. فیل پر نہیں چلتا، اس میں گمراہی کے چانسز ہو سکتے ہیں، مگر کنفرم شریعت سے ہو جائے گا. آج کے دن میں فار ایگزامپل آج آپ کو چوٹ لگ گئی، آپ گرے، آپ کے ہاتھ چل گئے، کیا ہم اللہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ عذاب تھا یا کیا اللہ تجھے اپنے بندے سے پیار تھا تو نے اس کو مزید ٹیسٹ اور تکلیف میں ڈالا؟ ہاؤ ول وی گیٹ ٹو نو. تو جتنی زیادہ ہم قرآن ٹیکسٹ میں اور حدیث کے ٹیکسٹ میں ڈویلڈ رہیں گے اتنا زیادہ سکون رہے گا. اب دیکھیں ٹائم تھا، ہم تو گناہ گار آدمی ہیں اور لائف میں اس طرح سے ہیں بھی نہیں جس طرح بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے. وہ ہر وقت فائدہ فرق تھا، فنسب علی ربی کا فرق. اب یہی تو کہتا ہے کہ آپ جیسے اپنے آپ کو کہیں پہ دنیا کے کاموں میں لگائیں، فارغ ہوں اللہ کی طرف ہے. تو رغبت اللہ یہ تھوڑی ہے کہ صرف بیٹھ جائیں کونے پہ جا کے مسجد کے اندر ہی صرف، وہ بھی اچھی بات ہے، وہی کرنا ہے. لیکن یہ تفکر بہت ضروری ہے جو صرف ٹیکسٹ کے ساتھ آتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ قرآن میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. میری بڑی زندگی میں خواہش تھی اور مسائل اور مشکلات اور یہ انقلابوں نے جو نا مجھ سے وہ چیز چھین لی، اور قوم کے درد اور تکلیف کی وجہ سے میں وہ کر نہیں سکا کہ میرا دل یہی کرتا ہے اس میں 24 گھنٹے اہل علم کی محفل میں بیٹھوں اور نئے نئے نقطے آئیں اور قرآن کا نیا قرآن کی نئی کوئی چیز نکلے تو میں اس سے سیکھوں. یار یہ بھی ہے، یہ اللہ سب سے بڑا سکون ہے. مگر اللہ تک پہنچنے کا ایک ایلیمنٹ فیل ہوتا ہے، مگر فیلنگ اور صرف مجھے فیل ہو گیا، مجھے احساس ہو گیا تو شاید اللہ ایسے ہی سوچتا ہے یا ایسے کہہ رہا نہیں، ایسا نہیں ہے. چیک اس کا شریعت سے لیا جائے گا. اس کے لیے آپ کو شریعت سے جڑنا پڑے گا، شریعت کے علوم سے جڑنا پڑے گا، شریعت کی انٹرپریٹیشن سے جڑنا پڑے گا، شریعت کی ایپلیکیشن اور فقہ سے جڑنا پڑے گا. تب آپ اللہ کی باتوں کو اور کلام کو اپنے اندر اٹھانے کے متحمل ہو جائیں گے. اور اس سے بڑا سکون نہیں ہے کہ جب آپ کو شک آئے، وہم آئے، ڈر آئے، آپ کو سرٹنٹی نہیں ہے، یقین نہیں ہے، آپ سے فیصلہ نہیں ہو رہا، آپ کو پتہ نہیں ہے آگے کیا ہونا ہے، میں مر جاؤں گا تو نہیں کہیں کرونا سے فلاں سے. انگلینڈ سے مجھے کسی نے فون کر کے کہا جی بڑا ہی موتیں ہو رہی ہیں، بڑا ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی پچھلے دن ہم کہیں پہ تھے، چھینکیں آ گئیں، کسی کو سر درد ہو گیا، فوراً پریشان ہو گیا واپس. تو ایسے لمحات میں اپنے آپ کو سکون دینے کا، ابھی کسی میت کے اندر کچھ لوگ گئے، وہ وہاں تھوڑا نا وہ جوان موت دیکھی نا تو وہ گھبرا گئے، کیونکہ لوگ ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ لو یعمر الف سنہ، کہ ہم تو 1000 سال جئیں گے. تو اچانک جب دماغ کھلتا ہے تو پاگل کیوں ہو جاتے ہیں؟ دنیا اللہ نے انسان کو مارنے کے لیے نہیں بنائی، دنیا اللہ نے انسان کو گزارنے کے لیے بنائی ہے، اور وہ گزرے گا، اور گزرتے سب ہیں. کچھ لوگ ڈر کے مر کے بیمار ہو کے مریض ہو کے جائیں گے ذہنی، اور کچھ یہ ہیں کہ وہ اتنے پاورفل اللہ انہیں کر دے گا کہ وہ خلق الانسان و ضعیفہ جو ہے نا وہ مائنڈ سے جتنا ٹیکسٹ اور قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہوں گے نا اتنا آپ کو ایک ریلیکسیشن ضرور رہے گی. کیونکہ جب آپ کو کوئی تشنگی آئے گی نا آپ اللہ کی بات سے ٹیلی کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں. اور اللہ کی بات سے سبح اسم ربک الاعلی، اللہ سے بڑی بات اور اللہ سے بڑی ہستی کوئی ہے ہی نہیں. جب اللہ کی تسلی آ جاتی ہے نا تو سکون خود ہی آ جاتا ہے. جب اللہ کی کسی گھر میں فوت کی ہو گئی، بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، میں یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، میری بھی زندگی میں مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہیں میرے بڑوں کو کچھ نہ ہو جائے، میرے بھائیوں کو کچھ نہ ہو جائے، ہماری گھر کی عورتیں ہیں وغیرہ، کسی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں یہ فوت نہ ہو جائے جلدی، اللہ نہ کرے کسی.
لیکن ایک ٹائم پر جو چیز سکون دیتی ہے وہ یہی نا بھاجن، ہے تو یہ سب فانی نا، جانا تو ہے نا اللہ کی طرف، ختم تو ہونا ہے نا اس سب میں. تو جتنا ٹیکسٹ پڑھیں گے اتنا آپ کو سکون ملے گا. تو یا گھروں